لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق سيدنا وشفينا وهادي نبينا مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومسائلهم وولايتهم وقتلتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. حسین منی وأنا من الحسین صلوات محمد. واجب الاحترام کے سامنے عشر مجالس کی آپ رحمت ہے. ہر مجلس کو یہ سوچ کر شامل ہوئی یہ مجلس میں کہ ہماری زندگی کی آخری مجلس ہے. تو جب یہ خیال رہے کہ ہم آخری مجلس کرنے جا رہے ہیں یہ تصور میں رہے تو پھر ویسا ہی عقیدہ بھی ہو جائے گا اور ویسے ہی جذبات بھی ہو جائے گی. کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پتہ چلا تھوڑی دیر میں کچھ اور ہو جائے. یعنی جو زندگی جو بانٹتی ہے امام حسین مظلوم نے، جتنے ذکر امام مظلوم میں آپ شامل ہیں اتنی زندگی کا آپ کا کوئی حساب کتاب نہیں دینا. یعنی یہ حیات ہے اور ہم لوگوں کے یہاں تو موت ہی نہیں ہوتی. بس ایسے ہے کہ جیسے مسجد سے اذان خانے میں چلے گئے یا اذان خانے سے مسجد میں چلے گئے. ہم لوگ مرتے ورتے نہیں ہیں کیونکہ ہم لوگ کو امام حسین علیہ السلام نے زندگی قیامت تک کی زندگی ہم کو عطا کر دی ہے. کیونکہ موت صرف ان کے دشمنوں کے لیے ہے اور زندگی صرف اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے ہے. ایک سب بات ہے جہاں حضرات یہ جو مجلسیں ہیں جن کا عنوان ہے امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کے نواسے. لوگ رشتوں پر زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ رسول کے نواسے ہیں رسول کے نواسے. جتنی بھی سنتیں ہیں رسول اللہ وہ سب اہل بیت سے منسلک ہیں. آج آپ یہ دیکھیے کہ چاہے کسی بھی مسلک کا انسان ہو کسی بھی فرقے کا انسان ہو، امت محمدیہ میں نماز جمعہ کا خطبہ جو دیا جاتا ہے اس میں ایک خطبے کے بعد بیٹھنا سنت رسول ہے. ایک خطبہ دینے کے بعد جو کھڑے ہو کے خطبہ دیا جاتا ہے اس میں ایک خطبے کے بعد دوسرے خطبے سے پہلے بیٹھنا سنت مقبولہ یعنی بالکل واجب کی حد تک ہے. یعنی بہت ضروری ہے کہ بیٹھا جائے کچھ دیر کے لیے اور پھر وہ سلوات کے بعد پھر خطیب کھڑا. تو سب لوگ یہ کرتے ہیں لیکن شاید کسی کو معلوم ہو نہ معلوم ہو کہ یہ خطبے کے درمیان یہ بیٹھنا کیوں ہے. کیونکہ رسول جب جمعے کا خطبہ دیتے تھے تو کھڑے ہو کر بھی خطبہ دیتے تھے اور نمازوں کے دوران کبھی ایسا نہ ہوا ایک وقت معین سے پہلے کہ رسول خطبوں کے درمیان بیٹھے ہوں. لیکن ایک بار مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک امام حسین تشریف لے آئے مسجد میں. امام حسین مسجد میں تشریف لے آئے اور ان کی عبا کے دامن میں پیر الجھا اور جیسے ہی امام حسین فرش پر گرنے والے تھے رسول نے خطبہ چھوڑ دیا اور دوڑ کے امام حسین کو اٹھایا اور امام حسین کو لے کر منبر پر بیٹھ گئے. اور جو خطبوں کے درمیان جو سورہ پڑھا جاتا ہے وہ سورہ بھی وہی ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا
بالصبر. یہی خطبے کے درمیان سورہ پڑھا جاتا. سارے فرقے کے جتنے بھی خطیب ہیں جمعے کے وہ سب یہی کام کرتے ہیں. امام رسول اس سے پہلے کبھی نہیں بیٹھے, لیکن جیسے ہی آئے امام حسین کو آغوش میں لیا, ممبر پہ بیٹھے, اس سورے کی تلاوت کی, بوسہ دیا, پھر ممبر پہ امام حسین کو بٹھایا, پھر دوسرا خطبہ کھڑے ہونے کے بعد دیا. تو یعنی یہ امام حسین کا آنا, رسول کا آغوش میں لے کے ممبر پہ بیٹھنا پوری کائنات کے ہر فرقے میں سنت بن گیا. اگر خطبے کے دوران نہ بیٹھے گا خطیب تو جمعے کا خطبہ ختم ہو جائے گا. صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں نانا نے نواسے کو نہیں اٹھایا, یہاں نانا نہیں گیا نواسے کی محبت میں اٹھ, بلکہ اللہ کا رسول بحکم الہی خطبہ روک کر امام حسین کو آغوش میں دیتا ہے. یہ ہے سنت رسول کہ اگر حسین کی بات آ جائے تو نماز کو روک دیا جائے, سجدے کو طول دے دیا جائے. آپ سمجھیے, میں تو اکثر اس بات کو عرض کرتا ہوں کہ ماں کی چادر کے اندر مجھے آپ بتائیں کہ کسی بچے کو اجازت لینے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اماں مجھے اجازت دے کہ میں آپ کی چادر میں آ جاؤں؟ کہیں مجھے کوئی بتائے کہ چادر میں آنے کے لیے, ماں کی چادر میں آنے کے لیے بچے اجازت لیتے ہو؟ لیکن اللہ کا رسول اپنی بیٹی کی رضا اوڑھ کے لیٹا ہو تو امام حسن بھی آئیں گے تو اجازت لے رہے ہیں, امام حسین بھی آئیں گے تو اجازت لے رہے ہیں, امیر المومنین آ رہے ہیں تو اجازت لے رہے ہیں, جبرائیل آ رہے ہیں تو اجازت لے رہے ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ یعنی اللہ بتانا چاہ رہا ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھا, بات کو روک کے میں عرض کر دوں کہ یہاں اجازت, لیکن جب اللہ کی عبادت ہو رہی ہو, سب سے افضل نماز جو ہم سیدھے پڑھتے ہیں کہ سب سے افضل نماز ہے, نماز سے افضل کچھ نہیں ہے, وہی نماز ہو تو سب سے افضل نماز پڑھنے والے اللہ کے رسول, پوری کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں جو رسول اللہ سے افضل نماز پڑھے, ان سے بہتر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں. نماز کے رکن ہیں قیام, رکوع, سجدہ. نماز کا سب سے افضل رکن ہے سجدہ, سب سے افضل, نہ قیام سے افضل رکوع ہے اور رکوع سے افضل سجدہ ہے. سجدے کے بعد کچھ بات ہی نہیں ہے. سجدے میں رسول جو سب سے افضل نماز پڑھنے والا ہے, اس کی نماز کا سب سے افضل رکن سجدہ, اور رسول سجدے میں ہو اور امام حسین آئیں اور بغیر اجازت کے آ کے پشت پر بیٹھ جائیں. اجازت نہیں کیا رسول اللہ سے, اجازت نہیں لی نا, بغیر اجازت کے پشت پر بیٹھ جائیں. رسول کو اللہ کی عبادت جو حکم الہی سے ہو رہی تھی, جب تک حکم الہی رہا سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھتے رہے, لیکن احساس ہو گیا کہ کوئی پشت پہ آگے بیٹھا, اللہ کے حکم کے مطابق رسول نے سر اٹھایا, بس جیسے سر اٹھانا چاہتے ہیں جبریل نے آگے روک دیا, یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے اب جب تک حسین پشت سے نہ اتر جائیں, جب تک حسین پشت سے نہ اتر جائیں, جب تک آپ سجدے کو طول دے دیں. تو آپ مجھے بتائیے, لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اگر کسی غیر اللہ کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز باطل ہو جائے, تو پشت پر امام حسین کے بیٹھنے کا احساس رسول کو ہے کہ نہیں ہے؟ اب انتظار تو رسول, ابھی تو قربتاً اللہ نماز تھی, اب قربتاً امام حسین نماز ہو رہی. اب خیال یہ ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جب تک حسین نہ اتر جائیں تو توجہ اب ساری امام حسین کی طرف رسول کی پہنچ گئی کہ کب حسین اترے, کب میں سجدے سے سر اٹھاؤں. دیکھیے نا, اور امام حسین نے سجدے کو اتنا دور ہو گیا رسول کے کہ جب 72 مرتبہ کہا رسول نے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, بس 72 سے, جنہیں کیا امام حسین کو بچپن سے آشنائی تھی, ادھر 72 مرتبہ رسول پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, اور ادھر امام حسین پشت سے اتر رہے. اور جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے 3 سجدے کیے, جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے 3 سجدے کی. پہلا سجدہ رسول کے ساتھ, دوسرے سجدے میں رسول نے
سجدے کو طول دے دیا تو پیچھے والے جو نمازی تھے انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہو گئی، رسول کو کچھ ہو تو نہیں گیا، کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی، کوئی چکر تو نہیں آ گیا، یہ کہہ کے سارے نمازیوں نے سجدے سے سر اٹھایا، اور جیسے سر اٹھایا دیکھا سامنے امام حسین ہے، امام حسین کا چہرہ دیکھ کے سارے نمازی پھر سجدے میں چلے گئے۔ اب تو 3 سجدے ہو گئے نا، 2 سجدے اللہ کے، 1 سجدہ زیارت امام حسین کا۔ اگر نماز کو رسول یہ کہہ دیتے کہ تمہاری نماز باطل ہو گئی ہے، تم نے چہرہ حسین دیکھ کے سجدہ کیا ہے، تو پھر سب کی نماز باطل۔ اگر رسول کہہ دے نماز آج سب سے افضل ہوئی ہے، سوال ہے محمد والا ہوئی ہے، تو کیا عظمت امام حسین ہے۔ بالکل دیکھیے پورے عشرے کی عظمت امام حسین کو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حسین آخر کیا، حسین کوئی ہر کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو حسین پیدا کرے، کیونکہ اللہ نے جو کہا کن تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اور حدیث قدسی میں آیا اے محمد اگر علی کے نور کو مقصد نہ ہوتا خلق کرنے کا تو میں تمہارے نور کو کبھی خلق نہ کرتا۔ یعنی نور محمد جو خلق ہوا اس کی وجہ علی کا آنا، اور جب مولا کائنات کا نور بھی ہو گیا، ایک نور کے 2 حصے ہو گئے، تب اللہ دونوں سے کہہ رہا ہے اے محمد اور اے علی سنو، اگر فاطمہ زہرا کا مقصد خلقت نہ ہوتا تو نہ محمد کا نور خلق ہوتا، نہ علی کا نور خلق ہوتا۔ تو یعنی کون مرکز بنی؟ شہزادی کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں جو کنز مخفی یعنی جو چھپا ہوا خزانہ ہے، میرے چھپے ہوئے خزانے کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ ایک سلوات بھیج دیں محمد والا، میرے چھپے ہوئے خزانے۔ وہ خزانہ جب دنیا میں آیا، ایدان محترمہ بس اتنا سمجھ لیں کہ توریت جب نازل ہوئی تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو بلا کے توریت دی، بلایا آؤ اور کتاب لے جاؤ۔ پڑھا لکھا مجمع ہے، آپ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، جب کوئی چیز کسی شخصیت کو بلا کے دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شخصیت سے زیادہ وہ چیز اہم ہے جو بلا کے دی جا رہی۔ راشٹرپتی اپنے بھون میں بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ ہم ایوارڈ دیں گے، یہ پدم بھوشن ہے، یہ پدم شری ہے، یہ بھارت رتن ہے، تو جس کو دیا جا رہا ہے بلا کے راشٹرپتی بھون میں، وہ ایوارڈ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، شخصیت کم اہمیت رکھتا ہے۔ تو موسیٰ کو بلا کے کتاب دی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ توریت افضل ہے موسیٰ سے، تو موسیٰ کو بلا کے دی گئی۔ حضرت داؤد کو بلا کے زبور دی گئی، حضرت عیسیٰ کو بلا کے انجیل دی گئی، لیکن رسول اللہ کو بلا کے قرآن نہیں دیا گیا۔ کہا میرے حبیب آپ جہاں جہاں جائیں گے ہم قرآن پیچھے پیچھے آپ کے پاس پہنچاتے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توریت سے افضل ہے موسیٰ سے، زبور افضل ہے داؤد سے، انجیل افضل ہے عیسیٰ سے، لیکن رسول افضل ہے قرآن سے۔ رسول افضل ہے قرآن سے۔ قرآن میں نے ایک مجلس میں عرض بھی کیا تھا، قرآن ہدی للمسلمین، رحمت للمسلمین، اور رسول رحمت للعالمین۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، وہ عالمین کی رحمت ہے۔ تو قرآن سے افضل رسول ہوئے۔ اب آپ سمجھئے، دیکھیں بس میں آپ کو جہاں تک لے کے آنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رسول جہاں جہاں جائیں، آپ صحرا میں ہوں آیت وہاں آئے گی، آپ نماز میں ہوں آیت وہاں آئے گی، آپ جہاد میں ہوں آیت وہاں آئے گی، آپ سجدے میں ہوں آیت وہاں آئے گی، آپ گھر میں بیٹھے ہوں آیت وہاں آئے گی، آپ شہزادی کی چادر اوڑھ کے لیٹ جائیں آیت چادر کے اندر آئے گی۔ جہاں جہاں آپ ہوں گے
آپ مکے میں آیت مکے میں ہوگی، آپ مدینے میں آیت مدینے میں ہوگی، جہاں جہاں رسول وہاں وہاں قرآن۔ تو عظمت رسالت یہ ہے کہ قرآن سے افضل رسول ہیں، لیکن نور محمد کو اللہ نے آدم کی زمین میں رکھا۔ نور محمد، آدم کے بعد نوح، ابراہیم، حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت عبد المطلب تک آیا۔ نور دو حصوں میں پھر تقسیم ہو گیا، حضرت ابو طالب، حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ سے رسول آ گئے، اور دوسرے نور سے مولا کائنات آ گئے۔ رسول کے نور سے شہزادی کونین۔ اب یہ شہزادی کونین کیسے دنیا میں آئی؟ اللہ نے اتنی احتیاط برتی ہے اس نور فاطمہ زہرا کے لیے کہ معصوم نبیوں کی جبین میں بھی اس نور کو نہیں رکھا، اور معراج میں بلا لیا کہ آؤ ہم تم کو ایک تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ تو اب رسول جب معراج پہ گئے، ایک طرف تو اللہ نے حضرت علی کے نفس کو خرید لیا۔ بھائی خریدا کیوں؟ اللہ کو نفس کی کیا ضرورت ہے؟ جو خریدا، لیکن کوئی مقصد تو ہے نا اس نفس کو خریدنے کے لیے۔ پہلے کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، پیسے کم ہوتے تھے لوگوں کے پاس، کسی نے دال پیدا کر لی، کسی نے چاول پیدا کر لیے۔ آپ کو دال کی ضرورت ہے، آپ چاول کے بدلے میں دال لے لیں گے، اس کو چاول کی ضرورت ہے، اس کے بدلے میں وہ لے لے گا۔ اللہ نے اپنی مرضی کے بدلے میں علی کا نفس لے لیا، اور یہ نفس کو ایک باقاعدہ ایک مدت تک کے لیے رکھ لیا، اور پیغام بھیج دیا ہے میرے حبیب آؤ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اور جب رسول پہنچے تو سدرہ پہ جبریل کی حد ختم ہو گئی، سدرہ سے آگے رسول پرواز کر رہے ہیں کہ اتنا کہ کعبہ قوسین یعنی 2 کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا کہ رسول وہاں پہنچے، بالکل قریب ایک نور کا پردہ ہے، وہاں رسول پہنچتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے میرے حبیب آپ منزل مسجود پر آئے، آپ کا استقبال ہے اس جگہ پر۔ میں کہوں گا پروردگار تو نے منزل مسجود کہا، یعنی بندے کو اور پروردگار کی اہمیت کو بتا دیا کہ اللہ اور ہے اور سجدہ کرنے والے اور ہیں، وہ بندے ہیں۔ منزل مسجود اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں سجدہ ہو چکا ہو، جہاں سجدہ ہو چکا ہو۔ رسول پہلی بار جا رہے، جبریل وہاں جا نہیں سکتے، فرشتے وہاں پہنچ نہیں سکتے، اللہ خود کو سجدہ کرتا نہیں، یعنی رسول سے پہلے کوئی تو شخصیت ہے جو رسول سے پہلے وہاں پہنچی اور جانے کے بعد سجدہ کیا۔ اب جب اللہ نے کہا آپ کا استقبال ہے منزل مسجود پر، اب رسول چاروں طرف دیکھ رہے، یہ تو میرے بھائی علی کی آواز آ رہی ہے، یہ تو میرے بھائی علی کی آواز آ رہی۔ اب اللہ لہجہ علی میں گفتگو کر رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دوست کو بلائے، تقاضائے محبت یہ ہے کہ جو محبوب آ رہا ہے اس سے ویسے لہجے میں گفتگو کی جائے جس لہجے کو وہ زیادہ پسند کرتا ہو۔ تو پوری دنیا میں حضرت علی سے زیادہ کسی کے لہجے کو رسول نے پسند نہیں کیا، اس لیے اللہ بھی علی کے لہجے میں گفتگو کر رہا ہے، اور علی وہاں ہیں سجدہ کر چکے۔ اور اس کے بعد ایک وحی نازل کر دی اللہ نے وہاں، آوہا علی عبدہ ما اوہا، ہم نے وحی کر دی اپنے بندے پر وہ جو چاہے کوئی چیز ہو۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے آوہا علی عبدہ، ہم نے وحی کر دی اپنے بندے پر ما اوہا، وہ جو بھی ہو۔ کچھ سمجھ میں آئی آیت کا ترجمہ؟ جو بھی ہو، یعنی اللہ اس آیت میں امت کو بالکل الگ کنارے کر کے سیدھے رسول سے گفتگو کر رہا ہے کہ میں نے اپنے بندے پہ وحی کی چاہے جو بھی ہو۔ اس وحی کے آنے میں جبریل بھی نہیں ہے۔ اب لوگ پوچھتے رہے کہ یا رسول اللہ یہ نماز کے بارے میں کہ نہیں، یہ روزے کے بارے میں کہ نہیں، حج کے بارے میں کہ نہیں، زکات کے بارے میں کہ نہیں، جتنے احکام عبادت ہیں کہ ان کے بارے میں کہ نہیں، تم کو کیا مطلب ہے؟ وقت آئے گا پتہ چل جائے گا، وقت آئے گا پتہ چل جائے گا۔ اور لفظ ماں کا خیال رکھیے، ماں کے مطلب ہے جو، ماں ہوگا وہ جو بھی وہی ہو۔ اب جب آخری وقت رسول آ گیا، آخری حج ہو گیا، اب غدیر کے میدان میں جب آئے، اب آیت نازل ہوئی، ادھر کیا کہا تھا؟ آوہا علی عبدہ ما اوہا،
ہم نے وحی کر دی اپنے بندے پر، وہ جو بھی وحی ہو۔ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو اس پیغام کو جو بھی تمہارے رب کی طرف سے، جو بھی نازل ہو چکا ہے۔ تو یعنی ایک ایسی آیت تھی جس سے امت میں خبر تھی، وہ جو بھی کیا تھا وہ غدیر میں پتا چلا، جو بھی یہ ہے کہ علی میرے بعد کل آئے کائنات کے مولا بن گئے۔ یہ سلوات بھیجے محمد والا۔ میرے بعد ماں جو بھی وحی کی، ماں انزل الیک من ربک، جو بھی ہم نے نازل کیا تھا اب پہنچا دو۔ تو یہ خاص بات اللہ کے رسول۔ اور اس کے بعد جب کوئی دوست آتا ہے، لیکن تقاضا دوستی یہ ہے، تقاضا عشق یہ ہے کہ ہمارا کوئی دوست آئے اور جب وہ جانے لگے تو انسانیت کا اور محبت کا فریضہ یہ ہے کہ اس کو کچھ تحفہ دیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو تحفہ ایسا ویسا نہیں۔ اگر آپ کا دوست ہے تو آپ اپنے دوست کی پسند اور ناپسند جانتے ہوں۔ اگر دوست کی پسند ناپسند نہ معلوم ہو تو پھر دوستی سے فائدہ کیا؟ تو تحفہ بھی ویسا ہی دیا جائے جو دوست کو بہت زیادہ پسند ہو۔ اب چلتے وقت ایک تحفہ دیا، کہا کیا؟ کہا یا رسول اللہ، اے میرے حبیب، میں نے اپنی مرضی کے بدلے علی کے نفس کو خریدا اور رکھا یہاں پر تاکہ میرا حبیب آئے اس کو ویسا تحفہ دے دوں جیسا تحفہ رسول کو ضرورت ہے۔ تو میں علی کے نفس کا تحفہ تم کو دیتا ہوں۔ جب یہ تحفہ اللہ نے خرید کے رسول کو تحفہ دیا، تبھی تو دیکھا مباہلے میں، کہا رسول اعلان کر دو میں اپنے نفس علی کو لے کے مباہلے میں آ گیا۔ ایک سلوات بھیجے محمد والا۔ دیکھیں قریب ہے، اور اس کے بعد کہا کہ آئیے آپ جنت کی سیر کریں۔ اللہ سے ملاقات کر کے جنت کی طرف آئے۔ ایک مقام پر سارے نبی اکٹھا ہو گئے، سارے فرشتے اکٹھا ہو گئے، نماز جماعت کا اہتمام ہو رہا ہے، نماز جماعت کا اہتمام ہو رہا ہے۔ جبرائیل اذان دے رہے ہیں اور اذان میں یہی جملے ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ حی علی خیر العمل۔ یہاں تو کوئی ہے بھی نہیں، نبی ہیں اور فرشتے ہیں، فرشتے بھی معصوم، نبی بھی معصوم، رسول جماعت پڑھا رہے ہیں، اور جب جماعت ہو گئی ہر نبی مصافحہ کر رہا ہے، اور رسول نے حکم دیا، اے رسول ان نبیوں سے پوچھئے تو صحیح کہ ان کو کس وجہ سے ہم نے نبوت دی، پوچھئے تو صحیح ان سے۔ اور رسول نے پوچھا آدم بتاؤ تم کو نبوت کیوں ملی، نوح بتاؤ تم کو نبوت کیوں ملی، ابراہیم آپ بتائیں آپ کو نبوت کیوں ملی، موسیٰ آپ بتائیں، عیسیٰ آپ بتائیں۔ سب سے پوچھا، سب نے ایک ہی جواب دیا، یا رسول اللہ آپ کی رسالت کی گواہی اور آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کی ولایت کی گواہی کی وجہ سے۔ ایک سلوات ہے محمد والے۔ سلوات اور بھیجے محمد والے۔ رسول نے نماز پڑھا، اس کے بعد ہم چونکہ یہ تو رسول کے جملے ہیں کہ جب میں جنت کے دروازے پہ گیا اور میں نے دق الباب باب جنت پہ کیا، تو جو آواز دروازے کے کھٹکھٹانے کی آئی، اس آواز کی صدا تھی علی 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 علی۔ جنت کے دروازوں پر نام لکھے ہوئے تھے، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ اسی لیے تو اللہ خانہ جنت کی طرح ہے، کوئی اللہ خانہ ایسا ہے نہیں جہاں پنجتن کے نام نہ لکھے ہوں۔
اور آج ایک امت کہہ دیتی ہے فضیلت کے نام لے کر رہی ہے آپ چلو یہ تو اللہ خانہ ہے، اور جب یہ لوگ جنت کے دروازے تک کچھ لوگ پہنچ بھی جائیں گے اور وہاں دیکھیں گے جنت کے دروازے پر محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین لکھا، کہا کہ بھاگو یہ تو اللہ خانہ ہے، تو جنت چھوڑ کے بھاگ گئے۔ لیکن رسول اندر پہنچے، اندر جو چڑیاں چہچہا رہی تھی، ہر پرندے کی صدا علی علی، پانی جو نہریں بہ رہی تھی، پانی کی طغیانی کی جو آواز آ رہی تھی وہ علی علی، چاروں طرف علی 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 علی، اور اس کے بعد چمن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں تشریف لائے۔ جہاں آدم کو روک دیا کہ جہاں نہیں جانا، وہاں رسول پہنچے، اور ایک درخت تھا سیب کا، وہاں پہ رکے، آواز آئی ہے میرے حبیب تم کو معراج پہ بلانے کے دو مقصد تھے، ایک تو ہم نے بتا دیا کہ اگر ساری کائنات علی کی محبت پر اکٹھا ہو جاتی تو ہم جہنم ختم نہ کرتے، اور دوسرا تحفہ ہم یہ دے رہے ہیں کہ اس سیب کو لے جاؤ۔ اس سیب کے اندر کیا تھا؟ اس سیب میں نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تھا۔ اب آپ مجلس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو چیز بلا کے دی جائے تو جو آگے دے رہا ہے اس سے افضل ہو۔ ہمارے رسول قرآن سے افضل، لیکن نور فاطمہ بھیجا نہیں، بلا کے دیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے عظمت فاطمہ زہرا رسالت سے کہیں بلند مرتبے پر ہے۔ عظمت فاطمہ زہرا رسالت سے بلند مرتبے پر ہے، اور ایسا ہی نہیں ہے یہاں پہ باپ بیٹی کے دروازے پر سلام نہیں کرتا بلکہ اللہ کا رسول سلام کرتا، یہاں تعظیم کے لیے باپ بیٹی کے لیے نہیں اٹھا ہے بلکہ اللہ کا رسول تعظیم کر کے بتا رہا ہے کہ جس کی تعظیم اللہ کا رسول کر رہا ہو وہ شخصیت کتنی اہمیت رکھنے والی ہے۔ کہ چادر آپ خود سوچئے، یا رسول آگے کہتے ہیں اے فاطمہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں۔ بھئی رسول کو اگر کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو اپنے اللہ سے کہے کہ پروردگار میرا رسول ذوق محسوس کر رہا ہے۔ یہ شہزادی کے دروازے پہ آ کے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں؟ یعنی رسالت کو اگر طاقت مل رہی ہے تو درے سیدہ پہ آ گئے، یا یہ ہوا ہو کہ مدد تو اللہ سے ہی کہی ہو کہ پروردگار میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، کہا کہ ہم آپ کو ایک گھر بتاتے ہیں اس دروازے پہ جائے کہ وہاں آپ کو طاقت مل جائے۔ تو یہ بدن کی کمزوری آخر کیا ہے؟ یہ بدن سے مراد جسم نہیں، رسول کے بدن کا نام ہے دین، رسول کے بدن کا نام ہے اسلام۔ تو رسول اپنے جسم میں نہیں، وہ تو فاقے کرتے چلے آ رہے، اسلام میں کمزوری محسوس کر رہے تھے کہ پروردگار جو دین اتنی محنتوں سے یہاں تک پہنچا میں اس میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں کہ منافقت چیٹی کی رفتار سے دین میں داخل ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے یہ دین میں کمزوری ہے۔ تو اللہ نے کہا ہوگا کہ جائیے اسی دروازے پر جہاں سے کوئی سائل آج تک خالی نہیں آیا، آپ کو یہاں سے طاقت مل جائے، اور گئے، کہا کہ فاطمہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ تو شہزادی کو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ بابا سر میں درد ہے میں سر دبا دوں، ہاتھ پیروں میں درد ہے میں ہاتھ پیر دبا دوں، بیٹی ہے۔ لیکن نہ تو شہزادی نے یہ عمل کیا اور نہ رسول نے یہ کہا کہ ایسا کرو، بلکہ رسول کہہ رہے ہیں کہ اپنی چادر لا دو، اپنی چادر لا دو، اور چادر آ گئی، چادر اوڑھ کے لیٹ گئے۔ ابھی تک کمزوری دور نہیں ہوئی، چادر تو آ گئی۔ اب اللہ نے جن جن شخصیتوں کو چادر کے اندر بھیجا وہ شخصیتیں وہ ہیں کہ جو دین کی کمزوری کو طاقت بخشنے والی ہیں۔
یہی ہے نا. کون؟ سب سے پہلے سبت اکبر امام حسن مجتبی علیہ السلام. اور کتنی قربت تھی. آگے کہتے ہیں اماں پر سلام. کیا ہے میرے نورے ہیں، اے میرے میوہ دل، اے میرے لفظ جگر، تم پر بھی تمہاری ماں کا سلام. کہا اماں میں نانا کی خوشبو محسوس کرتا ہوں. دیکھیے قربت ایسی ہوتی. یہ داخل ہوئے، کہا کہ وہ چادر کے اندر آئے. امام نے سلام کیا. کہا نانا اجازت ہے میں بھی آ جاؤں؟ کہا آپ نہیں آئیں گے تو کون آئے گا. اور اس کے بعد امام حسین آئے. اماں پر سلام. جب شہزادی نے کلیجے سے لگایا، اے راحت جاں، نور نظر، لفظ جگر، میرے دل کی ٹھنڈک حسین. نانا کی خوشبو. کہا کہ وہ تمہارے بھائی کے ساتھ چادر میں. امام حسین بھی جا کے اجازت سے چادر میں. اب امیر المومنین آئے. بنت رسول آپ پر میرا سلام. کہا ابو الحسن آپ پر بھی میرا سلام. کہا میں اپنے بھائی اور رسول خدا کی خوشبو محسوس کرتا ہوں. سب کا ایک ہی لہجہ، ایک ہی انداز. سب نے آگے شہزادی کو سلام کیا اور کہا. کوئی کہتا نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں، کوئی کہتے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. یعنی مقصد ایک، یعنی رسالت کے خون، یہ خون ہے اور خون کی خوشبو سوائے اہل بیت کے کوئی محسوس نہیں کر سکتا. اور حضرت علی بھی آ گئے. اجازت علی وہ بھی داخل ہو گئے. اب شہزادی آگے بڑھ گئی. ادھر سے جبریل آتے آئے تھے. کیا آیت تطہیر کا مصداق ہے کہ اللہ نے اس آیت کو بھی پردے کے اندر اتارا. جب شہزادی کے قدموں کی آواز رسول خدا نے سنی تو فرمایا اے بیٹی فاطمہ اپنے قدم کو جلدی سے چادر کی طرف بڑھاؤ کہ تمہارے قدموں کی وجہ سے آیت قرآنی رکی ہوئی ہے. تمہارے قدم بڑھے، تم چادر میں آؤ تو آیت نازل ہو جائے. تم آؤ. شہزادی آئیں، سلام کیا، اندر آ گئی. اور اندر آنے کے بعد اب جبریل آئے. یا رب وما تحت الغطاء، اے پالنے والے چادر میں کون ہے؟ آپ بتائیں نا، آپ خود غور کرتے ہیں. کوئی ایسی بشر تو اندر ہے نہیں کہ جس کو جبریل نہ جانتے. رسول کے پاس وحی لے کے آتے، حضرت علی سے علم سیکھا، امام حسن امام حسین کے جھولے جھلانے آتے، جناب سیدہ کی چکی چلانے آتے. وہ سب سے واقف تھے. تو یہ سوال کیسا؟ یہ سوال کیا تھا؟ پروردگار کون ہے چادر کے اندر؟ تو اللہ کو بھی جواب دے دینا چاہیے تھا. اے جبریل تمہیں نہیں معلوم؟ محمد ہے، علی ہے، فاطمہ، حسن، حسین جن کی خدمت کر رہے تم جاتے ہو. لیکن اللہ نے یہ جواب نہیں دیا. اللہ کہہ رہا اے جبریل میں زمین کا فرش نہ بچھاتا، میں آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا، میں سمندروں کی سبیلیں قائم نہ کرتا، چاند سورج کی روشنی قندیلیں قائم نہ کرتا، لیکن ان کی محبت میں جو چادر کے اندر ہے. اللہ مجید پڑھ رہا ہے نا، فضائل فجر بیان کر رہا نا. ابھی آپ دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں. تو مجلس ہوتی کیا ہوتا؟ فرش ملتا، شامیانہ لگتا، سبیلیں لگتی، روشنی قائم ہوتی. یہی تو ہے نا. اور یہی بات اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی محبت میں زمین کا فرش بچھایا، ان کی محبت میں آسمان کا شامیانہ لگایا، ان کی محبت میں چاند سورج کی روشنی قائم کی، ان کی محبت میں سمندر کی سبیلیں قائم. تو سبیل لگانا، فرش بچھانا، شامیانہ لگانا، روشنی قائم کرنا اہل بیت کی محبت میں اگر شیعہ ہونے کی دلیل ہے تو کہو پھر اہل بیت کے پہلے شیعہ کو اللہ کہا جاتا ہے. سلوات بھیجو محمد. بس میں مقصد تک پہنچ رہا ہوں، جلدی میں عرض کر رہا ہوں. جبریل کی بھی خطا نہیں. جبریل نے کبھی پنجتن کو ایک ساتھ نہیں دیکھا. محمد کو الگ دیکھا، علی کو الگ دیکھا، امام حسن امام حسین کو الگ دیکھا، شہزادی کو الگ دیکھا.
لیکن جب پاور ساری اکٹھی ہو کے ایک جگہ ہو جائے، ابھی اندھیرے میں کوئی بہت ہی بڑی پاور کی روشنی آپ کسی کے چہرے پہ ایک دم سے ڈالیے تو فوراً اس کے منہ سے یہ جملہ نکلے گا، کون ہے؟ یہی ہوگا نا. اچانک سے آپ اندھیرے میں کسی کے چہرے پہ پاور والی لائٹ ڈالیے تو فوراً کہے گا کون؟ تو یہاں اتنا پاور کا نور تھا، یا تو عرش پہ دیکھ کے آیا تھا کہ چادر کے اندر جبریل پریشان، پروردگار یہ کون ہے جو عرش پہ دیکھ کے آیا تھا؟ وہی نور یہاں موجود ہے. یہ کون؟ اب جب اللہ نے کہا کہ اب میں بتا رہا ہوں کون ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. اس میں فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں. کیا بہترین طریقے سے اللہ نے تعارف کرایا. میں کہوں گا پروردگار یہ بھی تو تعارف کرا سکتا تھا. اس میں محمد ہیں، اس میں علی ہیں، محمد کی بیٹی ہیں، محمد کے نوازے ہیں. کہا کہ تجھے نہیں معلوم نادان، یہ امت اتنی خراب ہے جن کے دلوں میں شیطان حلول کر چکا ہے. اگر محمد کے نام سے تعارف کراتا نہ جانے کتنے داماد چادر کے اندر بٹھا چکے ہوتے، نہ جانے کتنی بیٹیاں بٹھا چکے ہوتے، نہ جانے کتنے نوازے بٹھا چکے ہوتے. اس لیے تعارف کرایا تو فاطمہ زہرا سے کہ فاطمہ ہے ان کے باپ، ان کے شوہر، ان کے بیٹے، سبا بیٹے محمد رسول اللہ. وہ آ گئے چادر کے اندر. جبریل نے بھی اجازت دی، کیا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہے؟ کہا لیکن کیا شان ہے چادر میں جتنے بھی آئے سب سید و سردار، رسول نبیوں کے سردار، مولا کائنات ولیوں کے سردار، شہزادی عورتوں کی سردار، امام حسن امام حسین جوانان جنت کے سردار. تو اگر کوئی چھٹا بھی آنے والا ہو تو وہ بھی مقبول نہیں ہوگا. کون؟ فرشتوں کا سردار جبریل بھی آ رہا ہے. یعنی غیر سید غیر سردار کوئی چادر نہیں. اور آیا دوسری، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت طہرکم تطہیرا. اور ادھر آیت آئی اور ایسی طاقت رسول نے محسوس کی کہ اس کے بعد پھر کبھی رسول نے نہیں کہا اللہ سے پروردگار میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. کیونکہ دین کی طاقت بخشنے والے کا نام علی ہے، دین کو طاقت بخشنے والے کا نام امام حسن ہے، دین کو مکمل طاقت دینے والے کا نام حسین ہے. اور ان سب کی مرکز شہزادی فاطمہ زہرا. ایک سب بات اور کہتے ہیں محمد اہل البیت. رسول نے چادر کے کونوں کو پکڑا، کہا پروردگار یہ ہیں میرے اہل البیت، تو ان کو دوست رکھ جو ان کو دوست رکھتے ہیں، تو ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرتے ہیں، تو ان سے دشمنی رکھ جو ان سے دشمنی رکھتے ہیں. اور یہ رسول کی دعا ہے، سجاد ہے. الحمدللہ ہم وہ ہیں جو اہل بیت سے اتنی محبت ہم کرتے ہیں کہ اپنے آراموں کو قربان کرتے ہیں. کہیں اور شہزادی نہیں جاتی. جب کبھی فرش عزا شے کی بچھا دیتے ہیں، ہو زمین کیسی بھی فردوس بنا دیتے ہیں. اور خلد میں جانے کی زحمت نہیں کرتے ہم لوگ، فاطمہ زہرا کو جنت سے بلا لیتے ہیں. سلوات ہے محمد. لیکن عزیزان محترم چونکہ نور تھے، دنیا میں آنا تھا تو بشر کی حیثیت کا. اگر نور کی حیثیت سے زمین پہ رہتے تو نہ بھوک کا احساس، نہ پیاس کا احساس، نہ زخموں کا احساس. اس لیے اللہ نے بشری حیثیت سے بنائی. اور چھٹے امام نے کہا کہ جنت کی خاص مٹی سے اللہ نے ہم اہل بیت کو خلقت بشریت میں ڈالا، اور ہماری بچی ہوئی مٹی سے ہمارے چاہنے والوں کو خلق کر دیا. ہمارے چاہنے والوں کو خلق کر دیا. کون چاہنے والے؟ ہمارا. تو اہل بیت کی بچی ہوئی مٹی سے، یا پیروں کی بچی ہوئی مٹی سے
ہم چاہنے والے خلق ہوئے، تو خمیر تو ایک ہی ہوا، اور خمیر سے خمیر کو جب رغبت ہوتی ہے تو خمیر کا تقاضا یہ ہے کہ جب اہل بیت کے گھر میں خوشی ہوتی ہے تو ہم خوشی منانے لگتے ہیں، جب اہل بیت کے گھر میں غم ہوتا ہے تو ہم غم زدہ ہوتے ہیں۔ اور یہ تو معصومین نے بتا دیا۔ دیکھیے آدم سے لے کے، میں کئی مجلسوں میں کرتا ہوں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کو مرکز بنایا امام حسین، کہا کہ تم یہ کر رہے ہو، دیکھو ابھی بڑا امتحان باقی ہے، تم نے اتنا امتحان دیا، ابھی بڑا امتحان باقی ہے۔ ایوب تم کو لوگ صبر کرنے والوں میں سب سے ممتاز سمجھیں۔ کیا صبر تھا حضرت ایوب کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے، امت نے اٹھا کے بستی سے باہر رکھ دیا، اور جب کوئی کیڑا زخم سے نکل کے باہر جاتا تھا تو اس کو اٹھا کے اپنے زخموں میں رکھ لیتے کہ اللہ نے اگر تیری رضا میرے جسم کو رکھا ہے تو میرے زخموں میں بیٹھ جائے۔ ہے کوئی ایسا کرنے والا؟ اب جب کھانے پینے کے بھی فاقے ہونے لگے تو حضرت ایوب کی زوجہ کھانے کی تلاش میں بستی میں آتی تھی، شام کو کھانا لے کے جاتی تھی۔ ایک بار کھانا لے کے جا رہی تھی تو کسی نے یہ کہہ دیا، اے ایوب کی زوجہ، سنا ہے آپ کے بال بہت خوبصورت ہیں، ایک بار اپنے بال کی زیارت کرا دو اور ہمیں 1 مہینوں کا کھانا آپ کے گھر پہنچا دو۔ پر جیسے یہ جملے سننے تو تڑپ گئی زوجہ حضرت ایوب، تڑپ گئی اور روتے ہوئے جا کے حضرت ایوب سے کہا، جب حضرت ایوب نے یہ سنا کہ پروردگار بس اس سے زیادہ میں صبر نہیں کر سکتا۔ ایوب کا صبر ہے، خالی کہنے بھر سے کہ سر سے چادر ہٹا کے بالوں کی زیارت کرا دیں تو ایوب کا صبر ختم ہو گیا۔ جہاں پر ایوب کا صبر ختم ہوتا ہے وہاں سے امام زین العابدین کا صبر ختم ہوتا ہے۔ کون امام زین العابدین؟ جب عالم انوار میں اللہ نے سب سے عہد و پیمانہ لیا کہ محمد اس دین کے لیے تم کو فاقے کرنے ہوں گے، کا برداشت ہے، پیٹ سے پتھر باندھنے ہوں گے، کانٹوں پہ چلنا ہوگا، چل لیں گے، لوگ پتھر ماریں گے، سہ لیں گے، اوجڑیاں پھینکی جائیں گی، کوڑا پھینکا جائے گا، سب کر لیں گے، لوگ برا بھلا کہیں گے، برداشت کر لیں گے۔ وعدہ ہو گیا رسول اللہ، بعد رسول، اے علی بعد رسول تمہارے گلے میں رسی باندھ دی جائے گی، پروردگار برداشت ہے، تمہارے سامنے تمہارے ناموس پر حملہ ہوگا، میرا ٹکڑا جو میرا خزانہ ہے چھپا ہوا فاطمہ زہرا، اس پہ جلتا ہوا دروازہ گرا دیا جائے گا۔ مولا نے کہا برداشت کر، بچے کی شہادت برداشت کر، تم کو منبروں سے برا بھلا کہا جائے گا، برداشت کر، آخر میں شہادت ہو جائے گی، قبول ہے، کامیابی کا اعلان کر کے تجھے شہزادی فاطمہ زہرا، اے بنت رسول لوگ تم کو بہت ستائیں گے، پروردگار برداشت، تمہاری پسلیاں توڑ دی جائیں گی، پروردگار برداشت۔ سب نے جو اپنے اس حصے کے مسائل سے سب نے کہا پروردگار اس دین کی خاطر سب برداشت۔ امام حسن، اے حسن مجتبیٰ آپ کو لوگ بہت ستائیں گے، آپ تنہا ترین سردار رہ جائیں گے، پروردگار اگر تیری یہی رضا ہے تو اس دین کی خاطر میں سب برداشت کروں، سلح کر لوں گا۔ کہا کہ تم کو زہر دیا جائے گا، کہا کہ وہ زہر کو شیریں شربت سمجھ کے تیری محبت میں پی جاؤں گا، اور یہ ہوا جانے محترم۔ امام حسن روزے کے عالم میں تھے جب زہر دیا گیا۔ آپ دیکھیے جب گرمیوں میں انسان روزہ رکھتا ہے اور شام کو جب افطار کا وقت آتا ہے نا 16 گھنٹے کے بعد گرمیوں کے روزے میں،
تو جب وہ کوئی ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو جسم کی رگوں میں محسوس ہوتا ہے کہ پانی کہاں کہاں ٹھنڈا ہوتا ہوا گزرا. وہ رسول کا نواسا جو چادر تطہیر میں بعد رسول سب سے پہلی شخصیت ہے جن کو امام حسن کہا جاتا ہے. ان کو ان کی بیوی نے ہی زہر دیا اور زہر پینے کے بعد جسم کے حصے میں پتہ چل رہا تھا کہ زہر کہاں کہاں سے گزر رہا ہے, کہاں کہاں سے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں, کہاں کہاں سے کلیجہ کاٹا جا رہا ہے, اور اس کے بعد خون کی قحط ہو رہی. کہ پروردگار تیرے دین کی خاطر برداشت. اور امام حسین آئے, یہ باتیں ہو رہی ہیں عالم. کہ حسین تمہارے لیے سخت مشکل ہوگی, پروردگار سب کچھ قربان, مدینہ چھوڑنا ہوگا, چھوڑو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے سفر کرنا ہوگا. پروردگار تیری رضا کی خاطر وہ سفر کرنا. کربلا میں پانی بند ہو جائے گا, برداشت. بچے آتش کی صدائیں بلند کریں گے, میں صبر کر لوں. انصار شہید ہو جائیں گے, صبر کر لوں. اس کے بعد بنی ہاشم کے نوجوان جائیں گے, گودوں میں کھیلے ہوئے بچے آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیے جائیں گے. وہ بھانجے ہیں, کبھی بھانجوں کے لاشیں اٹھاؤ گے, کبھی بھتیجے کا لاشا اٹھاؤ گے, کبھی کڑیل جوان علی اکبر کے کلیجے میں برچھی. امام حسین نے کہا کہ ہاں پروردگار علی اکبر کی قربانی بڑھتا ہے. کہا کہ 6 مہینے کے بچے کے گلے میں تیر, کہا وہ بھی بڑھتا ہے, سب کچھ بڑھتا ہے. اب آگے کا جو جملہ اللہ نے کہا, اے حسین ماں بہنوں کو کھلے ہوئے سر دیار و دیار, کوچا کوچا بازاروں میں درباروں میں گھمایا جائے گا. جہاں پہ امام خاموش ہو گئے, امام حسین خاموش ہو گئے, ایک اور شہزادے اٹھے, علی ابن حسین سید سجاد زین العابدین. کہا بابا آپ ہاں کہتے ہیں, آگے کی منزل یہ بیٹا آپ کا طے کر. آگے کی منزل یہ آپ کا بیٹا طے کرے گا. عزیزان محترم, کل میں نے عرض کیا تھا کہ امام حسین کی شہادت, ایک بہن لاشوں کے درمیان مختن میں کھڑی ہے, ارے کوئی رسول کے نوازے کا مددگار نہیں ہے, میرا بھائی میرا ماجایا تباہ ہو گیا. کہاں آ سکتا ہے نا, اور جو ایک بیٹا ہے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پیروں میں بیٹا, اور اتنا ظلم کہ یہ پسے گردن جو عورتوں کے ہاتھ بندھے تھے, اس کی وجہ پتہ ہے کیا ضرورت تھی عورتوں کے ہاتھ پسے گردن باندھنے کی؟ کیونکہ جب 11 محرم کی صبح آئی اور روشنی پھیلی, دھوپ میں حسین بیکر کا لاشا بہن نے دیکھا, بیٹیوں نے دیکھا, تو چیخ مار کے زینب ام کلثوم سکینہ اور رقیہ ہاتھوں سے سر و سینہ پیٹنے لگی, آئے حسین. تو یزید کو یہ بھی برداشت نہ ہوا, شمر ملعون تازیانے لے کے آیا, سب سے پہلے 4 برس کی بچی کے پشت پر تازیانہ مارا, بابا کو روتی ہے. پھر علی کی بیٹیوں کے پشت پر تازیانے, اور حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے جائے تاکہ یہ ماتم نہ کر پائے. تاکہ یہ ماتم نہ کر پائے. لیکن عزیزو, ایسا غیرت مند امام, میں تو تاریخ میں یہ پڑھ رہا تھا کہ چوتھے امام کے سارے نظارے دیکھ رہے ہیں, لیکن چوتھے امام کی آنکھ سے ایک بھی آنسو اس وقت تک نہیں گر رہا ہے. بابا کے لاشے کو دیکھ کے چہرہ سفید ہو گیا, لگتا ہے کہ روح قریب سے نکل جائے گی, لیکن جناب زینب نے خود کو اونٹ کے پشتے گرا کر سید سجاد کی زندگی کو بچا لیا. لاشیں
دھوپ میں پڑے رہے، بیٹا باپ کے پہلو سے گزار دیا گیا، خیر میں ہوا۔ ابھی تو جیسے امام نے لاشوں کو دفن کیا تھے کبھی بھی کر سکتے، لیکن کچھ امت کا امتحان باقی تھا۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ امام نے جب سرزمین کربلا خریدی تو بنی اسد کے لوگوں کو بلایا اور خریدنے کے بعد کہا کہ یہ زمین ہم آپ کو دیتے ہیں، یہاں پہ ہم شہید ہو جائیں گے، یہاں پہ ہمارے لاشیں پڑے ہوں گے، تم ایسا کرنا کہ ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ اور مردوں سے یہ کہہ دیا، مرد چلے گئے، پھر عورتوں کو بلایا، کہا کہ تمہارے مرد اگر خوف عزیز سے یہ کام نہ کر سکے تو تم عورتیں آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ عورتیں روتی ہوئی چلی گئی، پھر بچوں کو بلایا، کہا کہ دیکھو تمہارے ماں باپ اگر ان کی غیرت مر جائے یا ابن زیاد کے خوف سے لاشیں نہ دفنائیں تو تم کھیلتے کھیلتے آنا، ایک مٹھی خاک اٹھانا، ہمارے لاش لیکن امام کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا، کوئی نہ آیا۔ تاریخ کے حساب سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 30 دن دفن ہوئے، کچھ لوگ کہتے ہیں چہرم والے دن دفن ہوئے، اب جو بھی روایت ہو، جب بنی اسد کی عورتوں کو غیرت آئی، مردوں سے کہا کہ لاشا رسول کے نواسے کا لاشا پڑا ہوا ہے، تم سے وعدہ کیا تھا اس ٹائم، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ مرد پھر بھی خاموش۔ عورتوں نے کہا تم گھر میں بیٹھو، ہم چاہتے ہیں لاشیں دفنانا، بچے ساتھ ہو لیے۔ جب عورتیں نکلی تو مردوں کو غیرت آئی اور کربلا میں پہنچے تو چاروں طرف کربلا میں ڈھونڈتے ہیں، کسی لاش کے ساتھ سر نہیں ہے۔ کہا کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے اس کا لاشا کون سا ہے، کون سا علی اکبر کا ہے، کون سا قاسم کا ہے، کون سا عباس کا ہے، کون سا حسین کا ہے۔ کربلا میں گھوم رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک شخص جس کے گلے میں توپ، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں، وہ چلا آیا۔ کہا کہ رک جاؤ میں بتاتا ہوں کون کون ہے۔ کہا آپ کون ہے؟ کہا کہ میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، ایک قبر بناؤ، کنج شہیدہ بناؤ، یہ لاشیں اس میں رکھو۔ تاریخ لکھتی ہے کوئی لاشا نہیں تھا، ٹکڑے ٹکڑے لاشوں کے اٹھتے تھے، کنج شہیدہ میں رکھ دیے۔ بنی اسد کے لوگ بولے مولا 2 لاشیں ایسے ہیں اگر ہم ایک ٹکڑا میں اٹھانا چاہتے تو اٹھا نہیں پاتے۔ کہا رک جاؤ، ان لاشوں کے قریب نہ جانا، ان لاشوں کے قریب نہ جانا، ان کو میں دفناؤں گا۔ کہا مولا وہ کس کے لاشیں؟ کہا ایک میرے پاپا کا لاشا، ایک میرے چچا کا لاشا۔ عزیزان محترم، واہ محمدہ کشتہ شروع حسین، کشتہ معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ کشتہ سڑک بنتی ہے نا آپ لوگوں کی علاقے تو پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جب ڈھیر کر دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں پتھروں کا کشتہ۔ اور یہاں لاش کا کشتے کا مطلب کیا تھا کہ جسم صحیح سلامت نہیں تھا، بوٹیوں کا ڈھیر لگا تھا، جس کو کشتہ کہا جاتا۔ لیکن عزیزو آپ بس اتنا سمجھیں، میں چوتھے امام کی بات بیان کر رہا، شان غریبہ بچوں کا رونا، امام نہیں رو رہے، بابا کا سر نوکے نیزہ پر، امام کے آنسو خشک ہیں، 11 محرم کو قید ہو گئے، امام کے آنسو خشک ہیں۔ ابن زیاد کے دربار میں پہنچے، تخت میں امام حسین کا سر آیا، بیویاں تڑپ کے روئی،
امام وقت خاموش ہے. اب لاشیں دفن ہو رہے ہیں, سب کے لاشیں دفن کر دیے, ابھی بھی امام نہیں رو رہے. یعنی کوئی بہت بڑا باندھ ہے جو ٹوٹنے کے لیے بے قرار ہے, اور جس کے کندھے پہ سر رکھ کے روئے امام. اگر پھپھیوں کے کندھے پہ سر رکھ کے روئے تو پھپھیوں کو کون دلا سکے گا؟ یہ قافلہ سالاری کون کرے گا؟ بڑی ہمت, بڑی عزت سے یہاں تک پہنچے, سارے لاشیں دفنا دی. اور بابا کے لاش کے ٹکڑے 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 اٹھائے, قبر کے اندر دفن کر دیے. اب چچا کے لاشیں پہ پہنچے. ایک حضرت سے حضرت کے عباس کے ساتھ شروع کی. بڑی حسرت سے امام وقت نے اپنے چچا کے لاشیں اٹھے. اس کے بعد یا علی کہتے جاتے, لاش کے ٹکڑے اٹھاتے, اور جب قبر میں ٹکڑے رکھ دیے تو بنی نسل کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ امام کسی کی قبر میں نہ اترے, اپنے بابا کو دفنایا جب بھی قبر میں نہ اترے, لیکن اپنے چچا کے قبر میں اترے, اور جو لاش کا ٹکڑا تھا, جو ٹکڑے تھے, ان کو ایک ترتیب کے ساتھ لگایا, اور کہیں کو سینہ محسوس کر کے اس سینے پہ اپنے سر کو رکھا, اور سر رکھنے کے بعد چیخ مار کے روئے, چچا پر آپ کی وجہ سے آپ کے جانے کے بعد میرا بابا تباہ ہو گیا. آپ کے جانے کے بعد سیدانیوں کے سر سے چادریں چھوٹی. چچا آپ کی چہتی سکینہ تماچے کھاتی ہے, پانی دکھا دکھا کے گرا دیا جاتا ہے, اور یہ کہہ کہ چوتھے امام بہت روئے, بہت روئے. عزیزان محترم, پھر قبر کو بند کیا. بنی اسد کے لوگ کہا جاؤ, امام پھر جہاں سے آئے تھے وہاں چلے گئے. کہاں؟ قید خانہ. اسی لیے تو جب امام سے کوئی پوچھتا تھا مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں, تو امام رو کے کہتے تھے الشام الشام الشام. یہ 3 بار شام امام نے کیوں کہا؟ کیونکہ 3 منزلیں بڑی سخت تھی. دربار شام, بازار شام, زندان شام. دربار شام, بازار سجے ہیں. کتنی ضبط اور صبر کے ساتھ قافلہ طے کرتے ہوئے رکوع کے عالم میں سید سجاد آئے, لیکن جیسے شام کے بازار میں تماش بینوں نے دیکھا کہ کچھ قیدی آ رہے ہیں, ایک قیدی نے جسارت کر دی. عزیزو دیکھیے, ظلم دیکھیے, چوتھے امام کا صبر دیکھیے. ایک قیدی نے گستاخی کی کہ شم, یہ جو ایک چھوٹی سی 4 برس کی بچی ہے جو بابا بابا کہہ کے روتی ہے, مجھ سے قیمت بتا, کیا قیمت لے گا؟ میں اس بچی کو کنیزی میں لینا چاہتا. کتنا سخت مرحلہ تھا چوتھے وقت. تو جیسے یہ جملے سنے, بیمار امام جو رکوع کے عالم میں چلتا تھا, ایک بار انگڑائی نہیں, زنجیریں ٹوٹ کے نیچے گر گئی, اور جالسول شیم ابھی تک حسین بن کے آئے ہو, عباس بننے پر مجبور نہ کرنا. عباس بننے پر مجبور نہ کرنا. جناب سکینہ کیا منزلت تھی
کہ بی بی خود قربان ہو گئی، اہل حرم کو رہائی دلا دی، اہل حرم کو رہائی دلا دی۔ ابھی 18 بنی ہاشم کے تابوت نکلیں گے، بس ان کا وہی نظارہ ہے کہ سب آزاد ہو گئے، سب کو رہائی مل گئی۔ جو سب سے زیادہ ترقی تھی کہ کب رہا ہوں گے، وہ بچے پہچانے میں رہے، سب رہا ہو گئے، لٹا ہوا اسباب ملنے لگا۔ اب اعلان ہوا کہ سب اکٹھا ہو جائیں، شہداء کے سر آ رہے تھے، جو جس کا وارث ہے وہ اپنے اپنے وارثوں کے سر لے لے۔ قاسم کا سر آیا، فرما دوڑ کے آئی، اپنے لال قاسم کے سر کو کلیجے سے لگایا، ماتم ہوا۔ محمد کے سر آئے، کوئی بی بی آگے نہیں ہے، سر رکھ دیے گئے۔ علی اکبر کا سر آیا، لیلہ نے لے لیا۔ سب کے سر آتے جاتے۔ عزیزو، امام حسین کا سر آیا، زینب نے لے لیا، بیویوں نے حلقہ بنایا۔ حضرت علی اکبر کا سر آیا، جناب رباب نے لے لیا۔ اب آخر میں حضرت عباس کا سر آیا، جو بہت زخموں سے چور سر تھا، اور جناب زینب نے جب حضرت عباس کے سر کو لیا تو آنکھیں بند تھی سر کی۔ جناب زینب نے بس اتنا کہا، عباس، آنکھیں کھول گئے پھر ذرا آگے کھول کے دیکھو، زینب کو دیکھو، عباس آگے کھولو، زینب کو دیکھو۔ آگے نہ کوئی والی کی آنسو بہتے رہے۔ زینب کہتی، عباس ذرا سکینہ کا عالم دیکھو، عباس ذرا رقیہ کو دیکھو، عباس ذرا رباب کو دیکھو، عباس ذرا لیلہ کو دیکھو۔ تمہارے جانے کے بعد کتنے سجنے اٹھائے تھے، اور جب سر حضرت عباس ملا، وہ شہزادی اس سر کو لے کے کہا، زین العابدین، میں اس سر کو کہیں لے کے جاتی ہوں۔ کہا، پھوپھی اماں، اس سر کو کہا سکینہ کی قبر پر راضی یا سر ہوئے تھے۔ سر حضرت عباس چھوٹی سی تربت کے قریب جناب زینب لے گئی، سر کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اے سکینہ، دیکھ تیرے چچا آ گئے۔